لہٰذا حج ہے کیا؟ حج اصل میں مخصوص ایام میں آپ نیت کرتے ہیں، احرام پہنتے ہیں، اور دو چیزوں کا نام حج ہے۔ ایک میدان عرفات میں آپ ٹھہرتے ہیں، اسے وقوف عرفہ کہتے ہیں، اور ایک 10 ذو الحجہ کو آپ جا کے طواف کرتے ہیں جس کو طواف الزیارہ کہتے ہیں۔ اگر یہ دو کام آپ کر لیں تو حج آپ کا ہو گیا۔ یعنی فرض ہیں اور ارکان ہیں، باقی جو واجبات ہیں ان کی نہ کرنے کی بنا پہ گناہگار تو ہوں گے، لیکن دو بڑی چیزیں۔ حج کی فرضیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، ان لوگوں پر کہ جو راستے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جن کو سفر حج کی طاقت حاصل ہے، جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، ان پہ حج فرض ہو جاتا ہے، تو اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہوگا۔ اب وہ کیا شرائط ہیں وہ ایک مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، تو چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی چیز تو ہے کہ مسلمان کا عاقل ہونا، دوسرا بالغ ہونا، یعنی مسلمان ہونا تو شرط ہے، کافر تو کر ہی نہیں سکتا، دوسرا عاقل ہونا، پھر بالغ ہونا، پاگل مجنون پر لازم نہیں، اور اسی طرح نابالغ پر لازم نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ پھر زاد راہ کا مالک ہونا۔ زاد راہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فلائٹ کا کرایہ، پھر فلیٹ وغیرہ، یہ جیسے گورنمنٹ کوئی آپ کو پیکج دیتی ہے یا پرائیویٹ حج کروانے والے پیکج دیتے ہیں، اس تمام اس کے اخراجات آپ کے پاس موجود ہوں۔ اور اگر آپ گھر کے کفیل ہیں تو جب تک آپ غیر موجود رہیں گے، گھر والوں کو نان نفقہ خرچ کے پیسے وغیرہ بھی آپ کے پاس ہوں، تب آپ پر حج لازم ہوگا۔ خواتین جو ہیں ان پر بھی اس طرح اتنا مال جمع ہو جائے تو حج لازم ہو جاتا ہے، لیکن ان کے حج کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ محرم ہونا چاہیے۔ یہ آج کل ایک نیا قانون آپ دیکھیں گے کہ جی عورت بغیر محرم کی بھی حج کر سکتی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ شریعت ہمارے نبی کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ جو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے وہ بغیر محرم کے 3 دن سے زیادہ سفر اختیار نہ کرے، جس کو فقہا فاصلہ اپنے اندازے سے کہتے ہیں کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو تو عورت اگر تنہا سفر کرے گی، تنہا کا مطلب بغیر محرم کے، چاہے قافلے کے ساتھ جاری ہو، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ ہاں، بہت بوڑھی خاتون اگر ہیں جو ضعیف ہو چکی ہیں اور غیر جاذب نظر ہیں، ان کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے کہ احکام میں نرمی اور آسانی ہوتی ہے۔ باقی جوان عورت، ادھیڑ عمر کی عورت جو دیکھنے میں بھی جاذب نظر ینگ نظر آتی ہے، ان کے لیے شرعی طور پہ جانا جائز نہیں ہے، اس لیے وہ محرم کا انتظار کریں۔ اور عورت کے لیے حج کی فرضیت کے لیے جو رقم درکار ہے، اس میں عورت کے لیے مزید آسانی یہ ہے کہ اتنا اس کے پاس مال جمع ہو جائے کہ وہ اپنا خرچ بھی اٹھا سکے اور محرم کا بھی اٹھا سکے۔ جب اتنا جمع ہوگا اور باقی شرائط پائی جائیں گی تو اس پہ حج کی فرضیت کا حکم لگایا جائے گا۔ اچھا، یہ الگ بات ہے کہ عورت اپنا حج کا خرچہ دے، شوہر اپنا دے، لیکن عورت کے پاس اتنا مال جمع ہوگا تو اس پہ حج فرض ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح تندرست ہونا اور بینا ہونا، بینا کا مطلب آنکھیں اس کی ہونی چاہیے، نابینا پہ حج فرض نہیں ہوتا۔ تو گھر کے جس فرد میں یہ تمام شرائط جمع ہو جائیں کہ وہ حج کا خرچہ اٹھا سکتا ہو، عاقل بالغ مسلمان ہے تو، اور گھر اگر کفیل ہے تو پیسہ دے کے جا سکے، تو اس پہ حج فرض ہو گیا۔ اب اگر وہ تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اس لیے ہر شخص کو اپنا اپنا حساب و کتاب کرنا چاہیے۔ بعض اوقات بہو پہ حج فرض ہو رہا ہوتا ہے، بیٹے پہ ہو رہا ہوتا ہے، ماں باپ پہ نہیں، بعض اوقات والدہ پہ ہو رہا ہوتا ہے، والد کے اوپر نہیں، لیکن ہم چونکہ ان مسائل کو نہیں جانتے تو سال ہر سال اس کو ہم آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں اور گناہ گار ہوتے رہتے ہیں۔ بلا عذر 1 سال کی تاخیر کرنا بھی گناہ ہے، اس پہ میں وعید آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تو حج کی بڑی فضیلت ہے، اگر اللہ تعالیٰ موقع دے تو ضرور حج کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ذہن میں رکھیں جو بخاری کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور فوش کلامی اور گناہ سے اپنے آپ کو روکا رکھا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر لوٹے گا جیسے آج ہی اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے جب بھی آپ کے پاس یا آپ کے اندر یہ شرائط جمع ہو جائیں تو فوراً سے پیشتر ہمیں حج کرنا چاہیے۔